بندر اور مگرمچھ کی دوستی۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک بڑے دریا میں ایک بہت بڑا مگرمچھ رہتا تھا۔ دریا ایک گھنے جنگل میں سے بہتا تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر لمبے لمبے جامن اور دوسرے پھلدار درخت تھے۔ ایسے ہی ایک درخت میں رکت نام کا ایک بڑا بندر رہتا تھا۔ یہ درخت سے پھل کھاتا اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتے ہوئے اپنے دن خوشی خوشی گزار رہا تھا۔ کبھی وہ درخت پر چڑھ جاتا، کبھی دریا میں نہاتا اور اس کے کنارے پر کچھ دیر آرام کرتا۔ ایک دن مگرمچھ دریا سے نکل کر جامن کے بڑے درخت کے نیچے آ گیا جس میں بندر رہتا تھا۔ بندر جو شاخ پر اونچا بیٹھا تھا، اس نے مگرمچھ کو درخت کے نیچے آرام کرتے دیکھا۔ وہ مگرمچھ سے بات کرنے اور اس کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے بے تاب ہوا۔ بندر نے کہا، چونکہ آپ میرے درخت کے نیچے آئے ہیں تو آپ میرے مہمان ہیں، آپ کو کھانا پیش کرنا میرا فرض ہے۔ بندر نے جامن اور دیگر پھل مگرمچھ کو کھانے کے لیے دیے۔ مگرمچھ نے انہیں کھا لیا اور بندر کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ بندر اور مگرمچھ کافی دیر تک ایک ساتھ باتیں کرتے رہے اور جلد ہی وہ دوست بن گئے۔ چنانچہ دن بدن ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ دونوں میں سے کوئی ایک دن بھی ایک دوسرے کی صحبت سے محروم ہونے پر خوش نہ ہوتا تھا۔ صبح سے ہی بندر مگرمچھ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا اور مگرمچھ بھی جلد از جلد تیر کر جامن کے درخت تک پہنچ جاتا۔ وہ اکٹھے بیٹھتے، گپ شپ کرتے اور بندر اسے مزیدار جامن پیش کرتا اور دونوں لطف اٹھاتے۔ یہی ان کا روز کا معمول بن گیا۔ ایک دن بندر نے مگرمچھ کو اس کی بیوی کے لیے بھی کچھ پھل دیے۔ مگرمچھ خوشی خوشی پھل اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اگلے دن مگرمچھ کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، پیارے مگر، یہ پھل اتنے ہی لذیذ ہیں تو جو بندر ان پھلوں کو کھاتا ہے وہ تو 10 گنا زیادہ لذیذ ہوگا۔ تم اس بندر کا دل میرے کھانے کے لیے لے آؤ۔ مگرمچھ اپنی بیوی کے یہ الفاظ سن کر چونک گیا۔ اس نے کہا، ڈارلنگ، بندر میرا دوست ہے، اس کا دل اس سے نکال لینا مناسب نہیں، وہ تو مر جائے گا۔ مگرمچھ کی بیوی نے کہا، اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ رونے لگی۔ مگرمچھ مجبور ہو گیا، اپنی بیوی کو روتا ہوا نہ دیکھ سکا۔ پھر اس نے کہا، اچھا رو مت پیاری، میں تمہارے لیے بندر کا دل لاؤں گا۔ مگرمچھ پریشانی سے سوچتا ہوا تیر کر دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا اور اس درخت تک پہنچ گیا جہاں بندر رہتا تھا۔ مگرمچھ نے اداس لہجے میں کہا، میں اور میری بیوی آپ کو اپنے گھر رات کے کھانے پر مدعو کرتے ہیں۔ میری بیوی آپ کو پہلے دعوت نہ کرنے پر مجھ سے ناراض ہے۔ بندر نے پوچھا، لیکن میں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں گا؟ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا۔ مگرمچھ نے کہا، فکر نہ کرو،
بس میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ بندر خوشی سے مگرمچھ کی پشت پر بیٹھ گیا اور مگرمچھ نے پانی میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ درمیانی ندی میں بندر اپنے چاروں طرف پانی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور مگرمچھ سے کہا کہ وہ دھیمی رفتار سے تیرے، کہیں وہ دریا میں ہی نہ گر جائے۔ مگرمچھ نے سوچا اب بندر کے لیے دریا کے بیچ سے فرار ہونا ناممکن ہے، اب وہ اپنے اصلی ارادے اس پر ظاہر کر سکتا ہے۔ تو اس نے بندر سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ وہ تمہارا دل کھانا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ چونکہ تم دن رات لذیذ پھل کھاتے ہو، اس لیے تمہارا دل ان پھلوں سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ بندر یہ الفاظ سن کر ہکا بکا رہ گیا، اسے اپنے دوست سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہ تھی۔ اس نے اپنا دماغ ٹھنڈا ہی رکھا اور خوش دلی سے کہا، بہت اچھا دوست، یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں تمہاری دلکش بیوی کو اپنا دل پیش کروں، لیکن افسوس تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا، ورنہ میں اپنا دل اپنے ساتھ لے آتا، جسے میں عموماً درخت کے کھوکھلے حصہ میں چھپا کر رکھتا ہوں۔ اوہ، مگرمچھ نے کہا، میں نے پہلے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں واپس درخت کے پاس جانا پڑے گا۔ مگرمچھ تیزی سے مڑا اور تیر کر واپس دریا کے کنارے پر چلا گیا جہاں بندر رہتا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر بندر مگرمچھ کی پیٹھ سے چھلانگ لگا کر تیزی سے اپنے گھر والے درخت پر چڑھ گیا۔ مگرمچھ گھنٹوں انتظار کرتا رہا کہ بندر اپنا دل لے کر واپس آ جائے، مگر وہ واپس ہی نہ آیا۔ جب مگرمچھ نے دیکھا کہ بندر اپنے دل کو ڈھونڈنے میں بہت زیادہ وقت لگا رہا ہے تو اس نے اسے آواز دی اور کہا، دوست، مجھے یقین ہے تمہیں اب تک اپنا دل مل گیا ہوگا، اب تم نیچے آ جاؤ، میری بیوی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی اور پریشان ہو رہی ہوگی۔ لیکن بندر نے ہنستے ہوئے درخت کی چوٹی سے ہی کہا، میرے نادان دوست، تم نے مجھے بھی اپنے جیسا بیوقوف سمجھا ہے کیا کوئی اپنا دل نکال کر الگ سے رکھ سکتا ہے؟ یہ تو سب بچانے کی چال تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس لیے میں نے اپنی جان بچانے اور تم جیسے غدار دوست کو سبق سکھانے کے لیے چال چلی تھی، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نہیں آنے والا۔ مگرمچھ یہ سن کر سر جھکائے دریا میں اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔